लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे वाक़यात किए जा रहे हैं, क्रैक डाउन का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है कि लोगों की, मीडिया की तवज्जो इसी तरफ रहे और खौफ व हरास फैला रहे पूरी सोसाइटी में, और कोई बोले ना। और कुछ इस तरह के वाक़यात अब तो रिपोर्ट होना भी शुरू हो गए हैं। और आखिरी जज मोहम्मद अब्बास साहब ने तो सारे का सारा, उन्होंने बहुत दिलेरी से अपनी सारी बात बता दी, और उनको सैल्यूट करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको इसी तरीके से इंसाफ और हक और सच के लिए बुलंद बोलबाला करने के लिए उनको हिम्मत दे। तो बाकी ऑनरेबल जजेस भी आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी वो भी हिम्मत पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है। कल एक केस था, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब, इद्दत केस था, और उसमें आपको मालूम है कि मानिका साहब जो है वो बदस्तूर फरार मफरूरी की हालत में है, और वो अब नहीं आते, आते हैं तो कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो कल ये केस था, कल फिर वो नहीं आए थे, और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल साहब गए, और उन्होंने बताया, उस्मान रियाज गिल ने, कि जनाब हाई कोर्ट का फैसला है, ये आ चुका है, 10 दिन के अंदर आपने फैसला करना है। तो अफजल मजूका साहब ने एक बात की, और वो बड़ी मीनिंगफुल बात थी। और वो क्यों की, इसका मतलब यह है कि अफजल मजूका साहब भी अंडर प्रेशर हैं, और उनको भी दबाया जा रहा है, और उनको भी उसी तरीके से वही ट्रीटमेंट उनके साथ की जा रही है जो कुदरतुल्ला साहब के साथ किया गया, जज जो हैं। और इसी तरीके से जो जिस तरीके से दबाया गया शाहरुख अर्जुमन को, और जिस तरीके से अबुल हसन जुल्करनैन से फैसला लिया गया, जैसे मोहम्मद बशीर साहब से लिया गया, और ऐसे ही लग रहा है, और जैसे हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, तो अफजल मजूका साहब भी अंडर प्रेशर हैं। उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने एक तो उन्होंने कहा कि कल मैं आपका केस नहीं सुन सकूंगा, क्योंकि कल दरखास्तें बहुत हैं जमानतों की, और इसलिए वो सुनूंगा, और इसको हम ज़रा मौखर कर देते हैं और नोटिस कर देता हूँ। तो उस्मान रियाज ने ये कहा कि कल के लिए समात रख लें और नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। इस पर जज साहब ने कहा कि आज की समात का ऑर्डर लिख रहा हूं, और इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। और उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किया, और उन्होंने लिखा कि खावर मानिका और उनके वकील 21 जून को अगर अदालत में पेश हों, और अगर उन्होंने पेश ना हुए और अदम पेशी की सूरत में, उन्होंने कहा मैं रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। और अदालत ने 21 जून तक ये समात रखी। लेकिन एक जो उन्होंने बोला जुमला, वो ये था कि जज साहब ने कहा, अफजल मजूका साहब ने, अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये सिलसिला अभी जारी और सारी है, और मोहम्मद अब्बास साहब की तरह इनके साथ भी कोई ना कोई इनको धमकी दी गई है, और कुछ ना कुछ इनको कहा गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं, घर जाना है, और घर से वापस आएंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी बजाय कि 19 तक तो वैसे ही छुट्टियां हैं, और ये 20 को इन्होंने वापस आना है, और 21 तारीख इन्होंने रखी हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो इसका अज खुद एक बहुत बड़ा एक सवाल है। इसके साथ साथ जी एक और भी केस था डॉक्टर शहबाज गिल का, उसके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर को बाजियाब न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया है, और उनमें आईजी पंजाब, एसपी मॉडल टाउन अखलाक और एएसपी अब्दुल्ला को मुअत्तल करें। ये हुक्म में लिखा है, आईजी पंजाब को कहा गया कि एसपी मॉडल टाउन अखलाक और एएसपी अब्दुल्ला को मुअत्तल करें। आईजी सीनियर पुलिस अफसरों को तैनात करें जो मगवी की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश करे। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई 1 हफ्ता हो गया लापता हैं, उनको उठाया गया है, और अदालती फैसले पर एसपी ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी भी मांगी, और एसपी ने आइंदा समात तक मगवी की हर सूरत बाजियाबी के लिए अदालत को यकीन दहानी करवाई। और ये फैसला है, ऑर्डर लिखा हुआ है, अदालत ने मगवी की बाजियाबी के लिए एसपी के बयान पर इसे एक और मौका दे दिया। आईजी पंजाब एसपी अखलाक की मगवी की बरामदगी की कोशिश और निगरानी के लिए सीनियर अफसरान तैनात करे, और मगवी को बाजियाबी के लिए घर से फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक जदीद आलात का इस्तेमाल करके ढूंढा जाए। मगवी को जियो फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरों, सेफ सिटी, मोटरवे और दीगर जराये से अगली समात तक ट्रेस किया जाए, और मगवी यानी डॉक्टर शहबाज गिल के भाई के लिए मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाए, मीडिया के जराये भी इस्तेमाल किए जाएं। और 10 जून को मगवी की बाजियाबी का अदालत ने हुक्म दिया, लेकिन एसपी मगवी बाजियाबी के लिए अदालत को मुतमईन नहीं कर सका, और अदालती हुक्म पर एसपी अखलाक ने पेश होकर अदालत के सामने सर्द मेहरी का मुजाहरा भी किया, और एसपी ने मासूमियत से कहा कि
کہ اگر درخواست گزار پولیس سے تعاون کرے تو مغوی کو بازیاب کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ پولیس افسروں کا رویہ واضح طور پر عدالتی حکم عدولی ہے۔ پولیس نے 4 دنوں میں مغوی کی بازیابی کے لیے کوشش نہیں کی۔ جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ 2 صفحات پر فیصلہ لکھا ہے ڈاکٹر شہباز گل کا۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے اور یہ حوصلہ افزا آرڈر آ رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے کہ عدالتوں کو بھی اب اندازہ ہے کہ یہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا، جیسے اظہر مشوانی کے بھائیوں کے ساتھ ہوا، اور جیسے شاعر احمد فرحات کے ساتھ ہوا۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس کی بنیادی مقصد ایک ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ میں نے کہا آپ کے گوش گزار کیا جائے کہ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس کیس تھا اور اس میں بلوچ طلبہ کی بازیابی کا ایشو ہے۔ اس میں بھی جسٹس کیانی صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ ISI، ملٹری انٹیلیجنس بیورو، محکمہ انسداد دہشت گردی، وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کیا خفیہ اداروں کی کمیٹی نے کوئی ورکنگ کی ہے؟ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اگر عدالت عید کے بعد کا وقت دے دے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ جو مسنگ ہیں انہوں نے بھی تو عید کرنی ہے، اور کیا ان کے گھر والے نہیں ہیں، کیا ان کے پیارے نہیں ہیں؟ جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ ایمان مزاری کی بہت زیادہ تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ واحد خاتون ہے جو کہ اس مسئلے پہ لگی ہوئی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور اپنی جان بھی انہوں نے رسک پہ رکھی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب لانگ ٹرم مسنگ کا معاملہ شارٹ ٹرم مسنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہ اس سے انہوں نے کہا کہ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ محسوس نہیں کر رہے، جو یہ کر رہے ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ اس سے نفرت بڑھ رہی ہے، اور نفرت بڑھ رہی ہے، اور ان میں ضرور کوئی دہشت گرد بھی ہوں گے، لیکن جو بھی ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا ہے۔ عدالتوں میں بھی اس کا فقدان ہے کہ ہم صرف ریکوری پر فوکس کرتے ہیں۔ ایمان مزاری نے کہا کہ پہلے لاپتہ کرتے ہیں، پھر CTD کے حوالے کر دیتے ہیں، اب یہ معاملہ پورے ملک میں بڑھ رہا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ایسے اقدامات سے ریاست کے مخالف نفرت پھیلتی ہے۔ اور کیانی صاحب نے کہا کہ عدالتوں نے بھی ابھی تک صرف لاپتہ افراد کی ریکوری پر فوکس کیا، ہم کبھی اس سے آگے نہیں گئے۔ اور خاص طور پہ جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ یہ بدنیتی کا تو کیس ہے ہی نہیں، یہ تو ریاستی ادارے کے خلاف کیس ہے۔ کیا کمیٹی بن گئی؟ صرف نوٹیفیکیشن ہونا کافی تھا۔ ہم نے تو اٹارنی جنرل کی ریکویسٹ پر کمیٹی کی تشکیل میں تبدیلی کی بھی اجازت دی تھی۔ ہم نے مسنگ پرسنز کے کیس میں کہا تھا کہ جتنے بھی جبری گمشدگی کے کیس ہیں ان پر لارجر بینچ بنایا جائے، تو میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا ہے کہ وہ لارجر بینچ بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی حد تک بریف کریں گے۔ بہت سے کیسز نیشنل سیکیورٹی سے متعلقہ ہیں، ہم ان کو ان کیمرہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ پھر ایک بات جسٹس کیانی صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اداروں کا کام ہے کہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں، اور یہاں پہ سب جھوٹ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ کر کے بتایا جاتا ہے اور حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ ایک اور خبر بھی یاری، اور وہ ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے خلاف کیس فکس کر دیا گیا ہے۔ سماعت کے لیے 20 جون کو سماعت ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ اس کو سنے گا۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا ٹریبیونلز کا جو قائم کرنے کا فیصلہ ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ کیوں چیلنج کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کو کام کرنے نہ دیا جائے اور اپنی پسند کے الیکشن ٹریبیونلز لگائے جائیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ کیس فوراً فکس کر دیا ہے، اور باقی جو پرانے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں وہ نہیں فکس کیے جا رہے۔ فارم 4547 والا ہے وہ فکس نہیں ہو رہا، بلے کے نشان انٹرا پارٹی الیکشن والا ہے وہ فکس نہیں ہو رہا، باقی بہت سارے کیسز ہیں جو کہ پڑے ہیں، 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے، تو لیکن یہ کیس فکس ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں یہ تو قاضی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اگر ہم نے کچھ حرف کیا تو پھر وہ مسئلہ بن جائے گا۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈز یعنی کہ القادر ٹرسٹ ایک فلاحی یونیورسٹی بنائی گئی، وہ بھی اس کی بھی سماعت ہوئی، وہ بھی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس میں
کل جو ہے عدالت نے تقریباً 4 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے اور 21 جون کو مزید گواہان طلب کیے ہیں۔ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی موجود تھے اور وکیل عمران خان صاحب کے تھے، بشریٰ بی بی کے ظہیر عباس صاحب تھے اور عثمان گل تھے، خالد یوسف چودھری تھے اور ریفرنس کی سماعت جو ہیں وہ نئے احتساب عدالت کے جج ہیں محمد علی وڑیچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کیونکہ سیاسی انتقام تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک اور خبر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت پریشان ہیں اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہو گئی پوری کی پوری ہیئرنگ کی، وہ کہاں سے آ گئی، وہ کیسے لیک ہو گئی؟ کیونکہ قاضی صاحب نے بہت بڑی محنت کر کے عمران خان صاحب کی حاضری کو اور عمران خان صاحب کا جو آرگومنٹس تھے عدالت کے سامنے، اس دن دو تاریخوں کو جو لائیو اسٹریمنگ ہوتی تھی، لائیو نشر ہوتی تھی سماعت کورٹ روم نمبر 1 سے، لیکن جیسے عمران خان صاحب آئے 2 تاریخوں پہ، 2 پیشیوں پہ، تو قاضی صاحب نے دونوں دفعہ ان کو لائیو نہیں دکھایا اور ان کی وہ کیس جو ہے ان کیمرہ کر دیا ان ادر سینس، اور درخواست بھی آئی لیکن وہ درخواست بھی ریجیکٹ کی گئی اور 1-4 سے ریجیکٹ کی گئی، نہیں مانا گیا، جس پہ جسٹس اظہر اللہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا، اختلافی نوٹ بھی لکھا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ قاضی فائز صاحب نے اپنے ہی اصولوں کو پامال کیا، اپنے ہی فیصلوں کو توڑا اور یہ غلط بات ہے، اس سے عدالتی کارروائی مشکوک ہوتی ہے کہ اس میں امتیاز برتا گیا۔